بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ محترم حاضرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، پچھلے تقریباً 1.5 سال کا وقفہ گزرا ہے، جس کے اندر باقاعدہ پابندی کے ساتھ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان کے تقریباً 83 دروس ہوئے۔ حالانکہ اس درمیان اور بھی موقع محل کے اعتبار سے کچھ اور ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو سنا اسے ہمارے دلوں میں بٹھائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے اہل بیت، فضائل و حقوق۔ اہل بیت سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہمارے ذہن و دماغ میں، بلکہ اکثریت کے ذہن و دماغ میں کوئی خاص تصور نہیں ہے، اور اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ اہل بیت کے نام پر کئی سارے دعوے دار ہیں، کئی سارے نام سے اسے بیان کیا جاتا ہے، اور اس نام کو کچھ لوگوں نے اپنے ٹائٹل کے طور پہ استعمال کیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ چیز چھپ کر کے رہ گئی۔ حالانکہ اہل بیت اصل میں ہے اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ تو اس تعلق سے انشاءاللہ آج کے درس میں بہت ساری باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ اس نے کسی انسان کو دوسرے انسانوں پر، کسی جماعت کو دوسری جماعتوں پر، کسی خاندان یا قبیلے کو دوسرے خاندان اور قبیلوں پر، اور ایسے ہی کسی جگہ کو دوسری جگہوں پر، کسی کام کو دوسرے کاموں پر، ایسے ہی دن، مہینہ اور وقت کو دوسرے دنوں، مہینوں اور اوقات پر فضیلت دی۔ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو بہتر قرار دیا ہے تو گویا کہ دوسرے انسان اس درجے پر نہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کوئی انسانوں کی جماعت ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی خاندان ہو، قبیلہ ہو، وقت ہو، یہ ساری چیز۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو فضیلت ملی ہے اسے دینے والا کون؟ اسے دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ چیز دی گئی ہے۔ اور کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جگہ، کوئی بھی چیز افضل اپنے طور پر نہیں ہو سکتی، کتاب و سنت کی روشنی میں اسے دیکھا جائے۔ مثلا ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سارے شہر شریف ہیں، براؤں شریف، اجمیر شریف، گلبرگہ شریف، یہ جو شریف ہیں گویا کہ وہ جگہیں ایسی ہیں جن کی فضیلت۔ ایسے ہی کچھ ہستیوں کو جن کے نام پہ مزار بنا ہوا ہے، جن کی پیری مریدی ہو رہی ہے،
جن کی تقلید ہو رہی ہے، ان لوگوں کو لوگوں نے دوسروں سے افضل قرار دیا۔ ایسے ہی کچھ دن ہیں جن دنوں کو چاہے عرس کے نام پر، چاہے کسی تیوہار کے نام پر، چاہے کسی عید کے نام پر لوگوں نے اسے بنا کے رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں پر کسی کا عرس ہے اور اس عرس کے خلاف کوئی بولتا تو میں تکلیف ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کسی پیر، کسی بزرگ، کسی عالم، کسی بڑے کا عرس مناتے ہیں تو ہمارے اس بزرگ، اس پیر، اس فقیر کا عرس کسی اور جگہ کے لوگ مناتے ہیں، یہ ضروری نہیں۔ ہم جس شہر میں ہیں یہاں پر بہت سارے عرس ہوتے ہیں، لیکن کیا ان جگہوں کے بارے میں، ان بزرگوں کے بارے میں جن کا عرس یہاں منایا جاتا ہے، کیا دوسری جگہوں کے لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی بہت ساری جگہوں کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ تالاب بہت متبرک ہے، بہت بابرکت ہے، لوگ اس کے کیچڑ کو، اس کے پانی کو نیچے سے صاف کر دیتے ہیں، نہیں چھوڑ۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اس جگہ کا تقدس بیٹھا۔ ایسے ہی کسی خاندان، کسی قبیلے کے تعلق سے یہ تصور ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اختیار ہر کسی کو ملا ہوا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہندوستان نہیں آئے تھے، ہمارے ہندوستان سے متعلق، کسی بزرگ سے متعلق، کسی جگہ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کہیں ذکر نہیں۔ آپ شام کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بارکنا حولہ، فلسطین کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں، مکہ و مدینہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں، باتیں ہیں۔ تو دین جو ہے یہ 23 سالہ دور کے اندر مکمل ہوا، احکام بھی نازل ہوئے، ایسے ہی فضائل بھی نازل ہوئے۔ اب ہندوستان کے اندر الگ الگ شہروں میں الگ الگ قبیلے افضل مانے جاتے ہیں۔ کسی جگہ پر خان برادری کو لوگ ٹاپ درجے پہ رکھتے ہیں، کسی جگہ پر شیخ برادری کو لوگ ٹاپ درجے پہ رکھتے ہیں، کسی جگہ پر تیلی برادری کو لوگ سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو انصاری کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے افضل اور ایک دوسرے سے کمتر لوگ سمجھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب یہ بات ہے کہ اہل بیت کے فضائل اور ان کے حقوق کو ہمیں جاننا ہے، اور اہل بیت ایک خاندان کا نام ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آل عمران، آل ابراہیم کو دنیا والوں میں فضیلت دی ہے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے۔ لہذا اگر ہمارے ہاں لوگ اپنے طور پر خاندانوں کو فضیلت دے رہے ہیں، جگہوں کو فضیلت دے رہے ہیں، شخصیتوں کو فضیلت دے رہے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کیا یہ افضل ہیں یا نہیں؟ افضل ہونے کے لیے ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں قرآن نے جو کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یا اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آپ کو اسی ہندوستان میں کتنے ایسے گندے پیر فقیر مل جائیں گے کہ جن میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ دلیل بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب اللہ کے سلسلے میں آپ کو یقین ہو جائے عبادت کرنا چھوڑو۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو یقین نبی سے زیادہ ہو گیا تھا؟ نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج کرا کر کے
سب کچھ دکھایا، جنت جہنم ساری چیزیں، ڈائریکٹ فرشتہ آتا تھا۔ نبی تو مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑے، عبادتیں نہیں چھوڑی، ان سے زیادہ آپ کو یقین ہو گیا ہے۔ اور ان پیروں ان فقیروں کے پاؤں کو دھو دھو کے جو دیا جاتا ہے، ان کی باتوں کو قرآن و سنت سے جو اوپر کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس آیت کی روشنی میں سوچنا چاہیے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم بتا نہ دیں آپ کو ان لوگوں کے سلسلے میں جو خسارے کے اعتبار سے کام تو کرتے ہیں، صدقہ تو دیتے ہیں، چڑھاوے تو چڑھاتے ہیں، نیاز کے نام پہ ڈیگیں تو چڑھتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا اکثرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنی کوششوں کو اس دنیا کی زندگی میں ضائع کر دیا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں فرض کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا۔ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں۔ جماعت کے اعتبار سے انبیاء کی جماعت سے زیادہ افضل کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی ہے، لہذا انبیاء کے درجے پر کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد دوسری جماعت آتی ہے صحابہ کی۔ صحابہ کے بارے میں اس سے پہلے 2 درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے اور سبوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ، یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا۔ اب ہر صحابی بعد کے ہر بڑے امام سے، چاہے وہ عبدالقادر جیلانی ہو جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، یا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، یا غلام احمد رضا خان بریلوی ہیں جن کو امام اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، ہم کچھ بھی کسی کو کہیں، سید الاولیاء قطب الاوتار جو جو نام دیں، لیکن آپ کو نبی کا ایک صحابی جس کو 1 گھنٹہ بھی 1 منٹ بھی آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہے، اس کے درجے تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح سے کنبہ اور قبیلے کا خاندان کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے افضل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق سے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ تعالی نے کنانہ ایک خاندان ہے جسے منتخب کیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، واصطفى قریشا من کنانہ، کنانہ کی اولاد کی کئی ساری شاخیں ہیں، ان سے کئی خاندان بنے، ان میں سے قریش کو منتخب کیا، پہلے کنانہ کو، پھر کنانہ سے قریش کو، واصطفى بنو ہاشم من قریش، ہاشمی گھرانے کو قریش سے منتخب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنو ہاشم سے کیا ہے، لہذا سب سے افضل خاندان، بہتر خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ کے خاندان کا سب سے پہلے ہونا ضروری ہے، ثابت ہو، کیونکہ یہ نسل کا مسئلہ ہے۔ اپنے ہندوستان کے اندر جتنے مزارات ہیں سب کے سامنے شاہ لگا ہوا ہے، سب کے سامنے سید لگا ہوا ہے۔ شاہ سید کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں، سیدھے ابوبکر سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ جو خاندان کا ہندوستان میں تصور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی نہیں ہے، کچھ ہیں، اور ان کے نسب باقاعدہ صحیح طور پر درج ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جاتا، لیکن بیشتر جھوٹے ہیں، خاص کر کے جو مزارات کے نام پر ہیں، سید لگے ہوئے، کچھوی اور کیا کیا،
ان سب کے نسب جھوٹے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ، کیونکہ آپ آگے یہ بات آئے گی کہ کوئی کسی کے کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتا۔ جب کوئی اپنے آپ کو کسی کی طرف ناجائز طور پہ نہیں منسوخ کر سکتا، تو چاہے کوئی ڈائریکٹ اپنے آپ کو کسی کا بیٹا کہے، چاہے ڈائریکٹ کہے۔ ایک آدمی کسی آدمی کو کہے یہ میرا باپ ہے، حالانکہ اس کا باپ نہیں، یا پھر ایک آدمی 10 پشتوں میں جا کر کے، 20 پشتوں میں یا 100 پشتوں میں جا کر کے کہے یہ میرا باپ ہے، بات تو وہی ہوئی۔ تو دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو پہلے یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ خاندان اس خاندان کا یہ ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ثابت ہونے کے بعد ہی کافی نہیں ہے کہ آپ افضل ہیں۔ اللہ نے ضابطہ بنایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری نگاہ میں سب سے، اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل کون ہے؟ جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ اگر صرف خاندان کا ہونا بہتر ہوتا تو ابو لہب اور ابو طالب یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اور ابو لہب سے متعلق ان کی زندگی ہی میں یہ آ گیا ہے کہ تبت یدا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، اور اسی میں آگے ہے کہ یہ جہنم میں جانے والے۔ تو سگا چچا، یا ایسے ہی ابو طالب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، جنہیں جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس سے سخت ہوگا۔ تو محض خاندان کا ہونا صحیح طور پر کافی نہیں ہے۔ اللہ نے باقاعدہ مثال دی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی نوح میں نہیں بیٹھا کفر کی وجہ سے، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، باپ کہہ رہا یا بنیر کب مانا، اے بیٹے سوار ہو جاؤ، صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ اور پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ان ابنی من اہلی، یہ میرے اہل بیت سے ہے، میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل کا نہیں ہے، آپ کے خاندان کا ہم کب مانیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ابو لہب، یہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، تقوی کی دولت سے محروم ہیں، اس لیے خاندان کا ہونا کافی نہیں ہے۔ تو یہ بات میں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جگہ کا مسئلہ ہے، اپنے یہاں جو بہت ساری جگہیں فضیلت کا درجہ پا رہی ہیں، یہاں پر بھی غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ساری زمین اللہ کی ہے، مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بارے میں کہا کہ تو یہ زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ مکہ کو حرم کہا، مدینہ کو حرم کہا، لہذا جن کی فضیلت ہے ان کے علاوہ جگہوں کو فضیلت نہیں دے سکتے۔ اگر دے رہے ہیں یا مان رہے ہیں تو گویا کی شریعت کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں، اور ایسوں کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں۔ یہی حال دن کا ہے، مہینوں کا ہے۔ بہت سارے لوگ جمعرات کے دن کو چڑھاوے چڑھانے کے لیے خاص کرتے ہیں، عیدین کے دن کو، خاص کر کے عید کو قبرستان کی زیارت مستحب سمجھتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام، کوئی بھی دن خاص کر کے کرنا، یہ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں پرمیشن ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے کام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے ہم عمریں صرف کر دیں۔ یہ بات ہم اور آپ کو وہی ہے جو درس کے آغاز کے وقت جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اسی راستے سے گھوٹالے ہوئے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب اسی ہندوستان میں
کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا وہ بھی حنفی، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا وہ بھی حنفی، قادیانی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا، جماعت اسلامی کے لوگ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ماضی میں شیعوں کا ایک گروہ وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا، کئی طرح کے لوگوں نے اپنے آپ کو حنفی کہا۔ سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کیا تھے؟ اگر ہمیں امام ابو حنیفہ ہی کی ماننی ہے تو امام ابو حنیفہ کو اللہ نے نہ نبی بنایا تھا، نہ رسول بنایا تھا، نہ وہ صحابی۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں ماننا ہے تو ان کے آدیشوں کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے وہ میرا مذہب ہے۔ لوگ کیا ہے امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں لیکن عقیدہ امام ابو حنیفہ کا نہیں اختیار کرتے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ وہی ہے جو چاروں ائمہ کا ہے، جو صحابہ کا ہے۔ لہذا اگر حنفی ہو کر کے کوئی قبر کی پوجا کرے، حنفی ہو کر کے بزرگوں سے تبرک حاصل کرے، یہ امام نے نہیں کہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد کے ماننے والے ابن ابی العز حنفی ہیں یا اس کے علاوہ اور وہ صحیح حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب نے جب کہا ہے یہ صحیح مذہب ہے تو ہم صحیح حدیثوں پہ عمل کر کے امام کے قول کو چھوڑ کر کے تو تقاضا یہ ہے کہ ہم امام جس کو بھی مانتے ہیں ویسے مانیں جیسا ماننے کا ہو۔ یہی حال عبد القادر جیلانی کا۔ امام عبد القادر جیلانی خالص اہل حدیث آدمی، لیکن انہیں اللہ سے اوپر کا درجہ دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ غوث اعظم ہے، غوث پاک ہے، گویا کہ اللہ سے بڑے مدد کرنے والے۔ اب یہیں پر معاملہ آتا ہے خاندان کا۔ اہل بیت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے، معاملہ یہ ہے کہ جن کی فضیلت مسلم ہے یا مسلم نہیں ہے، گمراہ لوگوں نے، دین کو برباد کرنے والوں نے انہیں چھت کے طور پر، ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ شیعہ حضرات آج وہی اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں اہل بیت، اور سنیوں کو چاہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہیں یا بریلوی کہیں یا اہل حدیث کہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اگر ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ان کے ہاں بھی اہل بیت سے متعلق بات شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ میری اسی موضوع پہ ایک تقریر سوشل میڈیا پر 4-5 سال پہلے آئی۔ آپ نے پاکستان کے علی مرزا کا نام سنا ہوگا، اس نے باقاعدہ سنا اور کہا کہ اب اہل حدیثوں کے بھی ممبر و محراب سے اہل بیت کے فضائل بیان۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن ان لوگوں کی طرح سے نہیں مانتے جو جھوٹی روایتوں کی بنیاد سے مانتے۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ حقیقت میں ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ یہ ابن سبا یہودی کے پروردگار۔ ابن سبا یہودی، عبداللہ ابن سبا، یہ یہودی، اور اس کے بارے میں سارے لوگوں کی کتابوں میں باقاعدہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی اپنے پرانے ایک بولس یہودی کے نقش قدم پر چلا۔ بولس یہودی یہ اصلاً یہودی تھا اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد میں عیسائی ہو گیا، اور عیسائی چولا پہن کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو اندر سے برباد کرنے کی کوشش، کیونکہ اللہ نے ان کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ یہی کام عبداللہ بن سبا نے بھی کیا۔ اس سے پہلے میں نے درس میں بتلایا تھا کہ 2 شیعوں کو پکڑا گیا، ایک خلیفہ نے ایک کو مار ڈالا، پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، نہیں بتایا، دوسرے سے کہا وجہ بتاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس نے بتلایا کہ ہم حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ڈائریکٹ کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے ابو بکر و عمر کو برا بنا کہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سبا یہودی یہ حضرت عمر رضی اللہ کے آخری زمانے میں یہ پیدا ہوا، یہ اپنا کاری کرم شروع کیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں اس نے اپنا فتنہ شروع کیا۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں اہل بیت کا سب سے زیادہ بہی خواہ ہوں، حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حسن و حسین کا۔ جھوٹ میں اس نے دعویٰ کیا ان کے بہت زیادہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، گھنے درخت کا سایہ تلاشتے ہیں۔ جب گھنے درخت کا سایہ مل جائے گا تو بہت سارے لوگ وہاں زیادہ توجہ نہیں دیتے، کہتے ہیں نزلہ کہاں گرتا ہے، کمزور عضو پر۔ بڑے بڑے لوگ گھوٹالہ کرتے ہیں، وہ نہیں پکڑے جاتے ہیں، لیکن اگر 10 15 20 ہزار کا ہم سے کہیں غلطی ہو جائے تو ہمارے پاس جو ہے سمن آ جائے گا اور ہمارے پاس جو ہے انکم ٹیکس والے پہنچ جائیں گے۔ یہی ہوتا۔ تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو پکڑا اور ان سے حد درجہ محبت کا اظہار کیا، اور تاریخ میں غلو پر، مبالغے پر جھوٹی روایتیں اتنی زیادہ گڑھی کہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ انسانیت میں ان سے زیادہ جھوٹے کوئی نہیں۔ تو یہ کام کیا انہوں نے اہل بیت کے سائے۔ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ عبد القادر جیلانی کا نام لیا، حالانکہ عبد القادر جیلانی کی فضیلت کتاب و سنت میں نہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور چھت کے طور پہ استعمال کیا، جبکہ ان کی فضیلت کتاب و سنت میں نہیں۔ اہل بیت کی فضیلت ہے، اور ان کا سایہ تلاش کیا ان لوگوں نے، اور تلاش کر کے صحابہ کو برا بھلا کہا، صحابہ کو اہل بیت کا دشمن کہا، ابو بکر و عمر کو ساقط قرار دیا، عثمان رضی اللہ کو برا بھلا کہا، عائشہ رضی اللہ کو برا بھلا کہا، اور جو کچھ کہا جس طرح سے کہا، انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گی۔ چند باتیں میں آج کے درس میں بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ کچھ اپنے لوگوں کے یہاں جو اہل بیت کا تصور نہیں ہے، اس کی کچھ وجہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شیعوں نے، روافض نے ایسا باور کرایا ہے کہ آج کل کی زبان میں اہل بیت کو ہائی جیک کر لیا۔ وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سنیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور اپنے لوگوں میں ہے اس قسم کے نہ تو درس ہوتے ہیں، نہ اس قسم کی کتابیں ہیں، نہ اس قسم کے موضوعات سے خطبے ہوتے ہیں۔ صحیح تصور نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ شیعوں کا ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ 1450 سال گزر گئے، کہیں وہ خاندان باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں اس قسم کی باتیں صحیح نہیں۔ ایک شبہ یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بچے تھے، لڑکے یا لڑکیاں، سب آپ کی زندگی میں ختم ہو۔ فاطمہ بچی تھی، وہ بھی 6 مہینے کے بعد وفات پا گئی۔ ان کے 2 بیٹے حسن و حسین، وہ تو علی کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھوڑی ہیں۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور نسل چلتی کس سے ہے؟ بیٹوں سے، بیٹیوں سے چلتی نہیں ہے۔ لہذا آپ کا خاندان کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے یہ بھی بات ہے کہ ان لوگوں نے اس قدر جھوٹ پھیلایا، اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اپنے بریلوی بھائی، سنی بھائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، محرم کے موقع پر ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بھی شیعہ، یہ بھی رافضی، حالانکہ یہ صرف جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر انہیں صحیح بات معلوم ہو جائے تو یقیناً وہ سارے کام نہیں کریں گے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ، جیسا کہ میں نے بتلایا، وہ لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہم صحابہ والے ہیں اور یہ اہل بیت والے ہیں، لہذا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک مکمل ملک جس کو ایران کہتے ہیں، اسی طرح سے عراق پر بھی حکومت تھی، کئی سارے ملک اور سپر پاور طاقتیں ان کا ساتھ دیتی، اور میڈیا جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آپ جتنی بھی سائٹیں دیکھیں گے
ان کے جھوٹ، ان کے پروپیگنڈے، ان کے لوگ ایسے حاوی ہیں کہ واقعتاً ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب کچھ یہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ ایک آخری بات یہ کہ اسی اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ایک مہدی بھی ہوں گے قیامت کے قریب، جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ مہدی کے نام پر بہت سارے دعوے دار ہیں۔ اس زمانے میں شکیل حنیف، کسی زمانے مرزا غلام محمد قادیانی، اور بات آئے کہ ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا۔ تو اس لیے اس موضوع کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے، اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرنا بھی ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحیح معنوں میں اہل بیت کسے کہتے ہیں، کیونکہ شیعہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے باہر مانتے ہیں۔ تو کیا آپ کی بیویاں ہیں یا نہیں ہیں، اور ہیں تو کس طرح سے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے درس میں اس تعلق سے بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، اور اسی کے مطابق ہمارے عقیدہ و عمل کو بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو پوچھیں۔ تبرہ اصل میں برات سے، شب برات یا تبرہ مانے ہوتے ہیں برات کا اظہار کرنا۔ تو یہ لوگ جو تبرہ کرتے ہیں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور صحابہ جن چند کو چھوڑ کے سب کو یہ کافر کہتے ہیں، ان سے اپنی علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قیامت کے دن لوگ اپنے اماموں کے ساتھ بلائے، جن کے ساتھ ابو بکر عمر جیسے لوگ نہیں، جو نبی کے ساتھ زندگی میں بھی تھے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے بغل میں ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام قیامت کے دن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔